بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور ہم رمضان سے 1 مہینے سے بھی کم قریب ہیں۔ 27 یا 26 دن باقی ہیں اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ محترم، رحمتیں لے کر آنے والا، افضل مہینہ آنے والا ہے۔ اور اسی درمیان میں ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً یہ 5واں مہینہ ہے
5ویں مہینے کا یہ آخری ہفتہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ آج تو انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھانا ہے، یعنی سیرت کا موضوع اور اس کے متعلق جو باتیں پچھلے ہفتے جہاں تک ہوئی تھیں اسی کو آگے لے کر چلنا ہے، مگر چونکہ رمضان بھی قریب ہے اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو تقاضا یہ ہے آئندہ ہفتے سے، اور ارادہ بھی ہے کہ کچھ باتیں سامنے آئیں اس تعلق سے کہ کیسے اللہ کا بندہ رمضان مبارک کی تیاری کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، آپ کے اعمال کیا ہوتے تھے، آپ کے دن و رات گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ تمام باتیں آئندہ جمعے سے آئیں گی۔ سابقہ جمعے میں جہاں تک سیرت کا مسئلہ ہے اور سیرت کا ذکر ہے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے، اور وہاں پر جو تکالیف آپ نے برداشت کی، جو حالات آپ کے ساتھ پیش آئے، جو سلوک طائف کے سرداروں نے آپ کے ساتھ کیا، وہ ہمارے سامنے آیا، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی سال میں ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ چچا جو ایمان لے کر نہیں آئے مگر دنیاوی اعتبار سے آپ کے سب سے بڑے ہمدرد اور حمایت کرنے والے تھے، ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا۔ ان غموں کی بنیاد پر اس سال کا نام پڑ گیا عام الحزن۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ سال غموں کا پہاڑ تھا، غم یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے لگاتار اللہ کے نبی پر آئے ہیں، اور اسی غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے معراج کے سفر پر بلایا گیا، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر بلا کر بہت سارے تحفے اور تحائف سے نوازا گیا، جس میں سب سے بڑا تحفہ اور اللہ کے نبی کے لیے سب سے بڑا جو انعام تھا وہ تھا نماز کی فرضیت اور نماز کا تحفہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ 7 مثانی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی۔ غموں کے سال میں معراج پر بلایا گیا اور حالات یہ چل رہے ہیں۔ انہی حالات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بہت سے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اجازت مانگی، اللہ کے نبی اب یہ تکالیف اور مصیبتوں کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے، اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ اجازت دیں، ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی مقام کو تجویز فرما دیں، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا پرامن ہے، بڑا انصاف پسند ہے، بہتر ہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کے چچا اور آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان اور چچا جعفر
ابن ابی طالب اور ان کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ایک ایک دو دو تھوڑے تھوڑے مسلمان مکے سے نکل کر جاتے رہے اور ملک حبشہ میں جمع ہوتے رہے، جن کی تعداد تقریباً 80 پہنچ گئی۔ کیوں مکہ مکرمہ کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ ابو جہل اور اس کے جیسے ملعون سرداران نے زندگی کو گزارنا مشکل کر دیا تھا، دوبھر اور اجیرن بنا دیا تھا۔ زندگی میں قدم قدم پر جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے کلمے کو قبول کر لیا تھا ان کو مصیبتوں کا سامنا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو حبشہ چلے جاؤ، وہاں عیسائی مذہب کا ماننے والا ایک بادشاہ ہے جو بڑا انصاف پسند ہے۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے۔ جانے کے بعد ان سب کے جو ذمہ دار اور امیر تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، یہ رشتے میں اللہ کے نبی کے چچا ہیں، مگر شروع ہی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ایمان قبول کر لیا تو تکلیفیں ان کو بھی اٹھانا پڑی۔ جب یہ وہاں پر چلے گئے بات لیک ہو گئی اور مکہ مکرمہ کے سرداروں کو معلوم ہو گیا کہ اچھا محمد نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک نئی پناہ ڈھونڈ لی ہے، ایک نئی جگہ تلاش کر لی ہے اپنی اس دعوتی مشن کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ملک حبشہ انہوں نے بھی 2 یا 3 لوگوں کو اپنے یہاں سے بھیجا، بہت سارے تحائف لے کر کے، اور یہ لوگ پہنچے حبشہ۔ آپ سب جانتے ہیں جب آپ کسی ملک کے وزیر اعظم سے یا اس سے نیچے بھی کسی وزیر سے ملنے جائیں، کسی منسٹر سے ملاقات ہو تو اس سے نیچے والے عہدے داران سے تو ملنا پڑتا ہے، اجازت تو لینی پڑتی ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے تحائف بھی دی جاتے ہیں، حالانکہ دنیا اس کو تحفے کا نام دیتی ہے، حقیقتاً یہ رشوت ہوتی ہے۔ بہرحال مکہ کے رہنے والے وہ 2 لوگ جن کو طے کر کے سرداران مکہ ابو جہل نے اور دوسروں نے بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور بادشاہ سے ان تمام کے تمام مسلمانوں کو واپس لاؤ، اور بادشاہ سے یہ بات کہنا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں واپس چاہیے۔ یہ لوگ وہاں پر گئے، تحفے تحائف پیش کیے وزراء کو، بادشاہ سے ملاقات طے ہوئی۔ بادشاہ سے جب ملاقات ہوئی تو نجاشی نے پوچھا تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، چند لوگ ہیں ہماری برادری کے، ہماری قوم کے، ہماری کمیونٹی کے ہیں، ہمارے شہر کے رہنے والے، ہمارے ملک عرب کے رہنے والے ہیں، مکہ سے ان کا تعلق ہے، ہمارے خاندان کے ہیں، ان کے درمیان ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، انہوں نے اس کو مان لیا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دینا شروع کی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، اب یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں ہمارے ملک سے بھاگ کر، تو آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں۔ اور ایسا وہاں پر جا کر ان لوگوں نے ایک پلان بنایا اور پروپیگنڈا کیا کہ بادشاہ کے تمام وزیروں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو ہمیں آپ واپس کرا دیں، ہم لے کر کے چلے جائیں گے ان کو۔ بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میں واپس کر دوں گا، لیکن میں بھی تو بلا کر معلوم کروں وہ کس مذہب کو مانتے ہیں، جس نبی پر وہ ایمان لے کر آئے ہیں وہ کون ہیں، میں بھی تو پورے معاملے سے باخبر ہونا چاہتا ہوں۔
مجھے بھی تو معلوم ہو کہ قصہ اور قضیہ ہے کیا کہ اس معاملے کی بنیاد پر ان لوگوں کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کل فلاں وقت میں تمہیں دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جب وہاں پیغام پہنچا تو تمام مسلمان گھبرا گئے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ ہمیں ان ظالموں کے حوالے پھر کر دے، آئندہ حالات کیا ہوں۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ کون جا کر کے نجاشی بادشاہ کے سامنے جا کر بات کرے، کون ان کو سمجھائے کہ ہم نے کس دین کو قبول کیا ہے اور کیوں ہمیں اپنا ملک عرب اور شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ طے یہ ہوا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جا کر کے بات چیت کریں گے۔ کچھ مسلمان بھی ساتھ میں گئے، مکہ کے وہ دونوں لوگ بھی ہیں جن کو طے کر کے بھیجا گیا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اب بادشاہ سلامت نے ایک سوال کیا، تم کیوں اپنا ملک عرب اور شہر چھوڑ کر آئے اور تم کس پر ایمان لائے ہو؟ یہ لوگ تمہارے مخالف کیوں ہیں؟ حضرت جعفر طیار خاموش رہے، پوری بات سننے کے بعد جواب دینا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت سنیں، ہم جاہل تھے، ہم جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، ہمیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں تھی، ہم مردار کھاتے تھے، ہم پتھروں کو پوجتے تھے، ہم ہر غلط کام کرتے تھے، لوٹ مار کرنا ہمارا مشغلہ تھا، چھوٹی سی بات پر سینکڑوں سال تک لڑائی لڑنا اور خون بہانا ہمارا شوق تھا۔ ہمارے یہاں بچی اگر پیدا ہو جاتی تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، اس کو شرم سمجھا جاتا تھا۔ بچی کے پیدا ہونے کی بنیاد پر لوگ، لڑکی کے پیدا ہونے کی بنیاد پر لوگ تانے کستے تھے اور ان تانوں کی بنیاد پر بچی کا باپ خود اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر اس نونہال کو، اس نوزائیدہ کو، زندہ جان کو زمین میں دبا دیتا تھا، درگور کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا۔ بادشاہ سلامت، ہماری زندگی ایک طرح سے جانوروں کی تھی، ہم جہالت میں جی رہے تھے، اور بچی کا اگر مسئلہ آیا ہے تو آپ سے بڑے درد کے ساتھ عرض کروں کہ ہمارا معاشرہ بھی اس تباہی کی جانب جا رہا ہے کہ لوگ رشوت دے کر اسکین یعنی الٹرا ساؤنڈ میں یہ معلوم کرا کر کہ لڑکی ہے یہ لڑکا، نعوذ باللہ، ہمارے معاشرے کے خود ہمارے افراد جن کا تعلق ہماری قوم، ہماری کمیونٹی سے ہے، جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ مسلمان بھی کہتے ہیں، باقاعدہ ابورشن کا ماحول بالکل عام ہے، اور اس کو گناہ سمجھنا بند کر دیا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے ابورشن کرانا۔ آپ یہ کہیں گے کہ مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کیوں؟ آپ خود بتائیں کہاں کہاں جائے اور کس انداز میں کہاں جائے کہ لوگ ماننے لگے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اس زمانے میں دو یا تین جگہ صاف اس بات کو کہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، 8واں پارہ، اور اس کے بعد 15ویں پارے میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی بچوں کو قتل نہ کرو، رزق کے خرچے کے ڈر سے کہیں بچی کی شادی میں زیادہ خرچ نہ ہو جائے، کہیں بچی کے پیدا ہونے کی بنیاد پر خرچے نہ بڑھ جائیں۔ انسان کی جہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے یا انسان وہ تصور نہیں کر سکتا کہ جہاں سے اللہ بولنا اور اس کا کلام بولنا شروع کرتا ہے کہ خدا نہ بچوں کو قتل نہ کرو۔ اگر میں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے، نا، قرآن نے اس زمانے کے اعتبار سے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندو، اللہ کے لیے یہ حرام کام مت کرو،
بچی یا بچے کا کیا قصور ہے جو تمہاری نفسانی خواہش پورا ہونے کی بنیاد پر ماں کے پیٹ میں آیا اور تم نے یہ خود طے کر لیا کہ روزی کم پڑ جائے گی؟ تو قرآن پوچھ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا جہاں سے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر رینگنے والا ایک ذرے کے برابر کیڑا جو رزق کھاتا ہے، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اور ایک جگہ تو صاف کہہ دیا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم کیا سمجھتے ہو بچوں کو تم کھلاتے ہو؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں تمہارے بچوں کو کھلانے والے تو ہم ہیں۔ اور ہمارے یہاں نیا فلسفہ ہے، نئی تہذیب ہے کہ نہیں، بلکہ آپ سے چھپانا کیا کہ ہم دو ہمارے دو، قوم اسی کے پیچھے چل پڑی اور خدا کے بندوں کو یہ معلوم نہیں ہے یہ حرام ہے، خدا کی قسم یہ حرام ہے۔ اس بچے کا کیا قصور جو رحم مادر میں آیا؟ اس کا مطلب یہ نکلا آپ نے اپنے عمل سے یہ اعلان کیا کہ خدا تیری خدائی میں ہم بھی شریک ہیں، ہم ماریں گے انسانوں کو، ہم قتل کریں گے بچوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ میں، ہم اپنے دل کی خواہش کو بستر پر ایک عورت سے پورا کریں گے، اگر بچہ پیٹ میں آئے گا ہم آنے نہیں دیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور آگے سنیں بات آئی ہے تو قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ کفرت، اتنی صاف بات قرآن میں کہیں نہیں کہی۔ قرآن نے کیا کہا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ انسانوں یاد رکھو اگر تم نے بچوں کو ان کی ماں کے پیٹ میں مارا یا پیدا ہونے کے بعد مارا، کل قیامت کا میدان ہوگا، پوچھا جائے گا اس بچی کو کس جرم میں مارا گیا۔ اس کے ماں کے پیٹ میں اس کو دنیا میں آنے سے پہلے تمہیں قتل کرنے کی گولیوں کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے، ڈاکٹر کو رشوت دے کر گوشت کے لوتھڑوں کی شکل میں نالیوں میں بہانے کی اجازت تمہیں دی کس نے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا جرم تھا اس بچے کا؟ ایک صحابی کا واقعہ سامنے آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایمان لانے کے بعد ایک صحابی آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو ایک بات سناؤں، ایک واقعہ سناؤں؟ ابھی شروع نہیں کیا، رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہو۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں اسلام تو تمام کو ختم کر دیتا ہے، تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا اللہ کے نبی میرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی، میں جاہل تھا، میں ایمان نہیں لایا تھا، میری بیوی نے بچی کو چھپا لیا، میں کہیں سفر پر چلا گیا، مہینوں کے بعد آیا، میری بیوی نے بچی کو اپنی بہن بچی کی خالہ کے پاس بھیج دیا، وہ پروان چڑھتی رہی، وہ بڑی ہوتی رہی، 6 سال کی ہوئی تو مجھے کہیں سے خبر لگی، میرے کسی دوست نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے گھر میں 6 سال کی بچی ہے، تجھے شرم نہیں ہے، بچی کو پال رہا ہے۔ اس زمانے کا ماحول، وہ صحابی اللہ کے نبی سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے اس کی ماں سے جھوٹ بولا، اپنی بیوی سے، کہ وہ بچی سے کہا کہیں گھومنے چلتے ہیں، اور میرا مقصد یہ تھا میں کہ اس سے چھٹکارا پاؤں۔ میں جنگل میں گیا، میں نے گڑھا کھودا، جب میں گڑھا کھود رہا تھا سورج کی دھوپ کی تپش کی بنیاد پر میرے جسم پر پسینے نہ آئے، یہ بچی ایک کپڑا لے کر کھڑی ہو گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کپڑا نہیں تھا، اپنے چھاؤں اپنے ہاتھوں سے کر لی۔ اس بچی کی چاہت یہ تھی میرا باپ سورج کی دھوپ میں نہ تپے، وہ کھڑی رہی۔ اس معصوم جان کو معلوم نہیں تھا کہ تیرے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ جب میں نے وہ کھود لیا، بچی کو پیار سے بلایا، کھڑا کر کے مٹی ڈالنا شروع کی، اس بچی، وہ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ بچی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ابا جان یہ بتاؤ تم پال نہیں سکتے، مت پالو، چھوڑ دینا، گھر سے نکال دینا، قتل نہ کرو۔
مت مارو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جن بچوں کو پیٹ میں گولیوں انجیکشن کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، کہ ان لوگوں کو زبان نہیں دی جائے گی؟ دی جائے گی، اور یہ بچے پوچھیں گے عرش الہی کا پایا پکڑ کر، مولا ہماری غلطی کیا تھی، کیوں ہمیں دنیا میں آنے نہیں دیا گیا؟ یہ ایک بات آئی تو آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ یہ زہر اتنا پھیل رہا ہے، اتنا پھیل رہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ علماء سے جا کر معلوم کریں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر مشورے دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بیوی، آپ کی عورت، آپ کی گھر والی، آپ کی زوجہ ماں نہیں بن سکتی، مجبوری میں شریعت پوری اجازت دیتی ہے، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے نفس کی ٹھنڈک کے لیے، اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے، اور خرچوں کا بہانہ بنا کر اگر یہ عمل ہوا تو اللہ کے یہاں کوئی نہیں بچ پائے گا، اس میں چاہے کوئی بھی ہو۔ بہرحال حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ دربار میں حاضر ہوئے، اور آ کر کے انہوں نے وہ داستان کہی کہ بادشاہ، ہم تو جاہل تھے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے درمیان ایک خدا کا بندہ پیدا ہوا، اس کو نبوت دی گئی، اس نے ہمیں بتلایا جھوٹ مت بولو، سچ بولو، اس نے بتلایا مردار مت کھاؤ، ذبح کر کے کھاؤ، اس نے بتلایا پتھروں کو مت پوجو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، اس نے بتلایا عورت کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو، وہ بیٹی ہو تو رحمت ہے، وہ بہن ہو تو رحمت ہے، وہ ماں ہو تو جنت ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، جب ہم ایمان لائے انہوں نے ہمیں مارا، ہمارے اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا، بادشاہ غلطی کیا ہے؟ بادشاہ نے مکہ سے آنے والوں سے کہا ان کی کیا غلطی ہے، یہ ایمان لے کر آئے، ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ اور بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ حضرت جعفر طیار سے کہا آؤ، اور آپ کے ساتھ آنے والے اطمینان سے رہیں، ہمارے ملک میں آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، آپ جیسا چاہیں ویسا رہ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باطل اور جھوٹ تو بار بار کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا جو مکہ سے آئے تھے کہ بھئی ہم جو تحفے لے کر آئے تھے یہ تو وہ بھی برباد ہوئے، جو گفٹس لے کر آئے تھے، جو وزراء کو دیے تھے، یہ تو مسئلہ، انہوں نے اور گفٹ یعنی اور رشوت بادشاہ کے وزیروں کو پیش کی، اور یہ کہا، یہ شوشہ چھوڑا کہ بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں محمد کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مانتے ہی حضرت عیسیٰ کو۔ اب بادشاہ عیسائی ہے، انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو نکال دیں گے، لیکن تحقیق کریں گے۔ بادشاہ نے پھر اگلے دن حضرت جعفر طیار اور مسلمانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کیوں پوچھا تمہارا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہنا ہے، یا جو کتاب تمہارے نبی پر نازل ہوتی ہے قرآن، اس میں کچھ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کہا بالکل ہے، سنیں، اور پڑھنا شروع کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ جعفر طیار نے پڑھنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، قرآن کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کرو جب حضرت مریم علیہ السلام کے بعد جبرائیل اللہ کے حکم سے آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ مریم اللہ چاہتے ہیں آپ کو بچہ دینا، تو انہوں نے ایک مرد کو دیکھ کر کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مجھ سے دور رہو میں پاکیزہ ہوں، اور اس کے بعد یہ کہا مولا اگر بچہ دینا چاہتے ہیں، میں نے نعوذ باللہ کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، اور نعوذ باللہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ پاکیزہ عورت یہی کہتی ہے۔ قرآن مجید نے
عورتوں کے بارے میں پاکیزگی کا جو لیول بیان کیا ہے اس پر بار بار ایمان لانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام نے جو الفاظ کہے ہیں، جو سب سے پہلے الفاظ کہے ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ کے بعد کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اور اسی اللہ کی بندی حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید کا 29واں پارہ، 29ویں پارے کی سب سے آخری سورت اور آخری سورت کی سب سے آخری آیت، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں، عمران کی بیٹی مریم وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اور آج کا ماحول، آج کمپیئر کریں، آپ موازنہ کریں، کوشش کیا ہے؟ آزادی عورت کے نام پہ کیا عورت کو ننگا کرنے کی کوششیں نہیں ہیں؟ آزادی عورت کے نام پر چاہے وہ کسی بھی موقع کا لباس ہو، کیا بچیوں کو اور ہمارے گھر کی خواتین کو سڑکوں پر لا کر ان کے سر کا حجاب تو کب کا اتار دیا گیا، دوپٹہ کب کا چھین لیا گیا؟ کیا ساڑیوں کے ماحول سے جو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پرانا کلچر ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم پرانا یا نئے کلچر کو نہیں، ہم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے کلچر کو مانتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ عورت کو جہاں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے آزادی نسواں اور آزادی عورت کے نام پر، کیا وہ بے حیائی کا راستہ نہیں ہے جو موجودہ چل رہا ہے؟ اور جس میں میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سب ملوث ہیں، سب بڑی آزادی کے ساتھ، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، کھلا ہوا۔ آپ سے کیا ذکر کریں، آپ اپنے ہیں، آپ جائیں کون سا آپ ولیمے اور شادی کے فنکشن کو تو ایک طرف رکھیں کہ جو ہماری رائے میں با اتفاق بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں، صاف کھلی بات۔ آپ ایک پردے کے تعلق سے سوائے چند قابل لحاظ شریعت کے پابند لوگوں کے کہیں کوئی لحاظ باقی نہیں رہا۔ اب تو وہ زمانہ بھی چلا گیا کہ اگر سڑک سے کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہو اور سامنے سے خواتین آ رہی ہو، اب آپ کو خود سائڈ ہونا پڑے گا۔ اب تو وہ ذہنی وہ جو تصور تھا، وہ جو اسلامی خیال تھا، وہ چینج کر دیا ہے، وہ بدل گیا ہے۔ بہرحال آپ گھروں کے ماحول کو اٹھا کر دیکھیں، خوب دیکھیں آپ ہو کیا رہا ہے۔ ساڑیوں کا رواج عام ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب پہلے سے چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے؟ کون سا لباس ساڑی کا؟ ہم کہتے ہیں نا، بڑے ادب سے آپ سے عرض ہے، ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلمان، ہم بی بی فاطمہ کا نام ہمارے گھر کی خواتین اور ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے، ان کے نام کو جپتے ہیں۔ پڑھا ہے کبھی جب انتقال کا وقت آیا، اپنے شوہر علی ابن طالب سے کیا کہا تھا؟ میرے جنازے کو رات میں اٹھانا۔ تو اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی کہنے لگے کہ فاطمہ آپ حد کرتی ہیں، اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی دختر، جگر کا ٹکڑا آپ ہیں، اور دن آپ کو رات میں دفنایا جائے، آپ کی جنازے کی نماز رات میں ہو، اس سے کیا فرق ہوگا؟ کہنے لگی مجھے زندگی میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے آپ تو کفن میں پردے میں ہوں گی، کون دیکھے گا؟ تو جواب سنیں، کہنے لگی فاطمہ محمد کی بیٹی اور آپ کی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ دن میں بھی اگر کفن میں لیٹی ہوئی عورت ہوتی ہے لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کہ قد چھوٹا ہے یا بڑا، میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ سوچیں آپ، یعنی ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ساڑی ایک ایسا لباس ہم نے اپنے برادران وطن سے کاپی کیا ہے جس میں سطر تو آپ بھول جائیں کوئی سطر ہوتا ہے، کچھ نہیں، غیر محرم اور محرم تو بہت دور کی بات، واہ ساڑیاں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں، خدا را غیروں کے یہاں تو کوئی مذہب کوئی حرام و حلال نہیں ہے، مگر اللہ کے لیے اپنے لوگ تو اس کو چھوڑیں
جو ناجائز لباس ہمارے لوگ بیچتے ہیں، ہمارے یہاں سے سمجھانے سے کام چلتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ بتائیں تو صحیح یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ عورت کا تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پردہ ہے، عورت کا مطلب ہی وہ پردہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ساڑیوں کا لباس، کوئی فنکشن آیا، بلکہ کھل کر آپ سے کہوں، گھر میں بہو آنے کے بعد عورت کے دماغ میں بٹھا دیا گیا اب آپ ساس ہیں، آپ کے لیے ساڑی پہننا فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں کمر پوری کھلی، پیٹ پورا کھلا، اور پردے کی باقاعدہ کھلی ہوئی دھجیاں صاف۔ اور یہ کسی ایسے گھرانے کی بات چیت نہیں ہے کہ آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں دیندار گھرانے ہاں وہ لحاظ کرتے ہیں، مگر اب تو فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر فنکشن دن بدن آنے والا ایک نیا فتنہ لے کر آتا ہے، نیا فتنہ۔ پردہ تو میں نے مجبوری میں آپ سے کہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نہیں، ساڑی اور شادی اور ولیمے کا تو اس دامن چوری کا ساتھ ہے، نہیں چھوٹ سکتا، چھوٹے گا، آپ کو سمجھانا ہوگا، قدم آپ بڑھائیں گے تو خواتین سمجھیں گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو بتانا ہوگا۔ امی جان حضرت عائشہ کا لباس کیا تھا، امی جان زینب بنت جحش کا لباس کیا تھا، حضرت ام حبیبہ کا لباس کیا تھا، حضرت ام فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لباس کیا تھا، حضرت ابو بکر کی خواتین جو گھر میں تھی ان کا لباس کیا تھا، حسن و حسین کی ماں کا لباس کیا تھا، آنے والی نسل میں صحابیات کا لباس کیا تھا، اللہ کے نبی کے وصال کے موقع پر 9 ازواج مطہرات تھیں، ان کا لباس کیا تھا، وہ کیا پہنتے تھے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے، یہ تو بتانا ہوگا، آپ بتائیں گے نہیں۔ اور گھر میں ایک کنکشن کا وہاں پر آپ انتظام کرنے کے بعد جب ان کو ایک گندے ماحول کو آپ میسر ان کو کرائیں گے تو پھر لباس تو بچیاں گھر کی خواتین ایسے ہی پہنیں گی۔ بہرحال سیرت کا یہ سلسلہ تقریباً آج 20واں ہمارا جمعہ ہے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، مگر آپ سے میں نے شروع میں بھی عرض کیا، حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر یہاں پر کی، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتلایا تو بادشاہ نجاشی نے کہا کہ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انجیل میں اور قرآن میں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں نازل ہوا ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور یوں کہا اس کے برابر بھی فرق نہیں ہے، اور مسلمان جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہم سیرت کے اپنے سلسلے کو اب یہیں پر روک رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ماہ شعبان جو چل رہا ہے اس کی فضیلت اور رمضان کی تیاری کیسے کریں، ان تمام موضوعات پر، ان ٹاپکس پر بات ہوگی۔ دعا فرمائیں جو باتیں آئی ہیں اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔